کہ ایک انسان سے بار بار گناہ ہو رہا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ ہو جانا. دونوں میں فرق ہے. جو گناہ کرنے والا ہے نا، وہ پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے. پلان اس کا یہ ہے کہ ابھی وہ بلیو نہیں کرتا آخرت اخرت یہ وہ پلان کر کے کر رہا ہے، ابھی موجیں کر رہا ہے پلان. دوسری ٹائپ ہے جن سے ہو جاتا ہے، ان کا پلان نہیں ہوتا. ان کا پلان نہیں ہوتا. ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اللہ کی فرما برداری ہی کرنی. ٹھیک ہے، لیکن ان پہ جذبات حاوی ہو جاتے ہیں. اس ٹائم پہ کچھ ہو جاتا ہے ایسا کہ وہ کر بیٹھتے. تو ان کے لیے امید ہی امید ہے اگر وہ بار بار بھی کرتے ہیں. کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا میں آپ کو کانٹیکس بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ایک شخص معافی مانگتا ہے. ایک شخص گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص پہ بڑا فخر کرتا ہے، فرشتوں کہتا ہے کہ کیا یہ ایکنالج کر رہا ہے اس کا ایک رب ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ، اسی لیے تو معافی مانگ رہا ہے. اور کیا یہ ایکنالج کرتا ہے میں معاف کرتا ہوں؟ فرشتے کہتے ہیں آف کورس. تو اللہ کہتے ہیں میں نے اسے معاف کیا. ابھی معاف ہی کیا ہوتا ہے، کچھ دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہے. دوبارہ یہی کہتا ہے یا رب مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی، رب اغفر لی. اب یہ جو یہ رب جو ہے نا، اے میرے رب، یہ بھی بڑا خوبصورت جملہ ہے. اس میں بھی بڑی محبت ہے نا انسان کی، بڑا مان ہے کہ اللہ میں مانتا ہوں آپ ہی رب ہے اور آپ ہی معاف کرتے ہیں. تو یہ عقیدہ ہے اس کے پیچھے. تو وہ پھر معافی مانگتا ہے. اللہ پھر فرشتوں کہتا ہے اچھا یہ مجھے رب مان رہا ہے اور یہ مانتا ہے کہ میں معاف کرتا ہوں. فرشتے کہتے ہیں جی. تو اللہ کہتے ہیں میں نے اسے معاف کیا. تیسری بار پھر ریپیٹ کرتا ہے گناہ، اللہ سے پھر معافی مانگتا ہے. اللہ کہتے ہیں اچھا پھر معاف. اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اب یہ گناہ کیے جائیں میں معاف کرتا رہوں. لیکن یہ کون ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے؟ وہ نہیں جو گناہ کرتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، کرنے والے کون ہیں؟ جو پلان کر کے کرتے ہیں. پورا پلاننگ ہے ان کی پلاننگ ہوتی ہے شروع سے کہ میں نے جو ہے نا وہ 45 سال پارٹی کرنی ہے. یہ پورا پلان ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا دیکھی جائے گی، کر لیں گے کیا کر. یہ پلان ہے. اور عمومی طور پہ ایسے بندے کو توفیق ہی نہیں ہوتی توبہ کی. ٹھیک ہے، کبھی بھی ان سے کی نہیں جاتی توبہ. وہ اچھا عمل ہوتا ہے تو ایز لانگ ایز آپ سے گناہ ہو رہا ہے اور آپ کو فکر ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو دکھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ فوراً کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو یہ خیر کی بات ہے. اور اس کا مطلب ہے ابھی اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی وارننگ سائنز آ رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور سچی توبہ کریں. سچی توبہ، کوالٹی توبہ کریں. مذاق نہ کریں اللہ سے، کوالٹی توبہ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ اصلاح کے بعد جو ہے نا توبہ کے بعد اصلاح بھی ضروری ہے. اصلاح کے لیے کوئی سٹیپس لیں، سٹیپس دکھائیں اللہ کو کہ میں سٹیپ لے رہا ہوں. سٹیپس کوڈ بھی کہ میں نے اپنا اسکرین ٹائم کم کر دیا. سٹیپس کوڈ بھی میں رات کو موبائل آف کر کے سوتا ہوں. سٹیپس کوڈ بھی کہ میں حرام ریلیشن چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کوشش کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. سٹیپس کوڈ بھی کہ میں نے اسنیپ چیٹ ہی ڈیلیٹ کر دیا. سٹیپس کوڈ بھی میں نے ٹک ٹاک ہی ڈیلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ سٹیپس ہیں. یہ سٹیپس جب آپ اللہ کو دکھائیں گے تو پھر آپ کی توبہ خود پروو ہو رہی ہے کہ خالص. اگر آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ منہ پہ توبہ توبہ کریں، استغفار استغفار، سٹیپ زیرو ہے، تو پھر یہ آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا. آپ اپنی طرف سے تو دے رہے ہیں، لیکن اللہ تو جو ہے وہ دلوں کی چیزیں بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو خفیہ چیز بھی سامنے لے آتا ہے. وہ تو ایک ایک چیز آپ کی جانتا ہے کہ یہ پلاننگ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چیز ہے. تو تفکر پہ بات بہت ہوئی کہ آپ پروفس پہ غور کریں اور پھر غور و فکر کرنا سیکھیں بیٹھ کر، تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ باقاعدہ یہ CBT ہے، کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی ہے، کہ انسان جو چیز سوچتا ہے وہ پھر اس کا ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے. تو جب آپ ان سٹوریز پہ غور و فکر کریں گے کہ حضرت موسیٰ، حضرت مریم، حضرت یوسف، چیک تو کرو نا کہ کیسے اللہ نے ان کی مدد کی. چیک تو کرو اللہ نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا. تو یہ آپ کے ساتھ پھر صحابہ کی جتنی میں نے آپ کو سٹوری سنائی، آپ اس پہ غور و فکر کریں. آپ جا کر ذرا سنا کریں دوبارہ لیکچر، ذرا کچھ پوائنٹس نوٹ کیا کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات بڑی ضروری ہے، کیونکہ سن لیا اس کے بعد 2 دن میں بھول جائے گا. بیکاز گھر جا کے آپ 100 ریلز دیکھ لیں گے رات کو بیٹھ کے، اگلے دن پھر 100 ریلز دیکھ لیں گے، تو صحابہ کا لیکچر تو گیا. ٹھیک ہے، وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا، لیسن لرنڈ بھی گیا. تو کوئی فائدہ نہیں. بس کلاس میں آنا، سننا، سن کر گھر جانا، پھر 100 ریلز دیکھنا، تو وہ ریلز تو مٹا دیں گی اس لیکچر کو. جو لیکچر آپ نے سنا ہے وہ تو آپ کو لکھنا چاہیے.
میں لکھتا ہوں, میں نوٹ کرتا ہوں, انہیں نوٹس بنائے, میں کوشش کرتا ہوں بار بار پڑھوں تاکہ وہ میرے ذہن میں جائیں باتیں اور وہ چیزیں مجھے جو ہے نا وہ ہیلپ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ سب تفکر ہے. اور آج کی جنریشن تفکر نہیں کرتی. آج کی جنریشن جو ہے نا وہ شارٹس, ان کا انتہائی شارٹ سپین ہے فوکس کا, اور ان کو غور و فکر کی عادت نہیں ہے, ان کو نوٹس لینے کی عادت نہیں ہے, ان کو نوٹ ڈاؤن کرنے کی عادت نہیں ہے, انہیں بار بار ریویژن کی عادت نہیں ہے, پڑھنے کی عادت نہیں ہے. تو وہ خود اپنے لیے گڑھا کھود لیں اور کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ بیسک چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی, ادروائز آپ اس گڑھے میں گرتے جائیں گے, گرتے جائیں گے, گرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو ضروری ہے, اور اس کے لیے موسٹ پریکٹیکل نماز ہے. جس انسان نے اپنی نماز اچھی کر لی, اور اس ٹائم پہ اسی لیے سب سے زیادہ شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ نماز ایسی چیز ہے جس میں یہ ہیل ہو سکتی, تو اس ٹائم پہ وہ سب سے ایکٹیو ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ وسوسے اس ٹائم پہ آئیں گے, سب سے زیادہ ڈی موٹیویشن اس ٹائم پہ آئے گی, سب سے زیادہ آپ کو لاسٹ فاؤنڈ سٹف اس ٹائم پہ یاد آئے گا, سب سے زیادہ کام آپ کو اس ٹائم پہ یاد آنے. تو آپ کا چیلنج یہ ہے کہ نماز کو اچھا بنائیں, اور یہی آپ کر لیں تو بہت بڑی بات. دوسری چیز ہے تدبر. تدبر بھی قرآن میں اللہ رب العالمین نے تدبر کی بھی دعوت دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا کہ کیا یہ قرآن مجید پہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے یا ان کے دل بند ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کی سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہے. تدبر کیا ہوتا ہے؟ تدبر جو ہے اس کے روٹ ورڈز میں اگر ہم جائیں تو اس سے ایک میننگ نکلتا ہے ٹو ٹرن بیک, یا ٹو فالو آفٹر سم تھنگ, یا ایکسٹریم بھی اس کا ایک مطلب ہوتا ہے. لیکن وین اٹس یوز ان قرآن تدبر, الدبر اس کا روٹ ورڈ ہے, الدبر سے نکلا ہے, اور اس سے مراد ہے دی اینڈ آف سم تھنگ, ایکسٹریم آف سم تھنگ, کسی چیز کی ایکسٹریم, کسی چیز کا اینڈ. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تدبر یہ ہے کہ کسی چیز کا اینڈ دیکھیں, کانسیکوینس دیکھیں اور اس سے سیکھیں. یہ تدبر ہوتا ہے. تفکر کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا پروف سامنے رکھیں اور اس سے لرن کریں, اس پہ غور و فکر کریں پروف سامنے رکھ کے. اور یہ سائنٹیفک پروسیس ہے تفکر. ایکچولی سائنٹیفک میتھڈ آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے؟ آبزرویشن ہے, آبزرویشن کے بعد پھر آپ سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, اور اس کے بعد پروف سامنے رکھ کے اور غور و فکر کرتے ہیں, پھر آپ تھیوری نکالتے ہیں. تدبر یہ ہے کہ ایک چیز آلریڈی موجود ہے اور اس کا اینڈ بھی آپ کے سامنے بتا دیا گیا ہے, آپ اس پہ اب غور کریں, اس کے اینڈ کو سامنے رکھ کے. یہ ایکچولی اسٹیون کووی کی کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل, آپ نے نام سنا ہوگا. اس میں ایک ہیبٹ وہ سکسیسفل لوگ یہ بتاتا ہے, دے کیپ دی اینڈ ان مائنڈ, ہمیشہ وہ اینڈ کو مائنڈ میں رکھ کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ چھوٹی سی عادت اپنے اندر لے آئیں تو آپ سکسیس کے راستے پہ. کیسے؟ آپ نے کوئی کیریئر چوز کرنا ہے, اس کا اینڈ لائے مائنڈ میں, اس کا اینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی پارٹنر, لائف پارٹنر چوز کرنا ہے, اس کا اینڈ کیا ہے. یعنی کیا یہ بس کچھ عارضی ایموشنز پہ میں نے شادی کرنی ہے کسی سے, یا یہ واقعی سالڈ انسان ہے اور وی بوتھ ول ہیو اے گڈ اینڈ. اینڈ مائنڈ میں رکھنا چاہیے نا کہ یہ لوی ڈوی عارضی محبت تو نہیں ہے جو بالی ووڈ محبت ہوتی ہے کہ بس کسی کو پسند کیا, چیٹنگ کی 10 دن, اس کے بعد اٹیچ ہو گئے اور بس اب میں نے شادی کر دی. یہ تو تدبر نہ ہوا. ٹھیک ہے, یہ تو فولشنس ہے. تو اینڈ آف سم تھنگ کیا ہے؟ واٹ از دا کانسیکوینس آف دس ایکشن؟ جلدی کا کام کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. حدیث ہے. تو آپ تو صحیح سے غور و فکر ہی نہیں کر رہے ایک معاملے پہ, آپ کے سر پہ سوار ہے, نہیں یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے, تو پھر اس کا اینڈ اچھا تو نہیں ہوگا, اس کا کانسیکوینس اچھا تو نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجام بتا دیا. فرعون کے راستے پہ جاؤ گے, یہ انجام ہے. کیریکٹرز بتا دی اللہ نے. قارون کے راستے پہ جاؤ گے, انجام تمہارے سامنے. سلیمان السلام کے راستے پہ جاؤ گے, اس کا اینڈ تمہارے سامنے. ٹھیک ہے, 2 متضاد کیریکٹرز دکھا دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے قرآن مجید جب تدبر کی دعوت دیتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھو, سی دی کانسیکوینسز آف سم تھنگ, اور پھر اس کے بعد غور کرو کہ میں نے اب کیا کرنا ہے. میں آپ کو تدبر اور تفکر لگا کر دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں, لیٹس کمپیئر دیز 2 تھنگس, نماز ورسز اینی تھنگ انٹرٹیننگ. ٹھیک ہے, اب جو انسان تدبر اور تفکر کرے گا نماز کے بارے میں تو وہ سوچے گا کہ یار نماز مجھے فزیکل پیورٹی دے رہی ہے, نماز اسپرچل ڈوز ہے, نماز سٹریس ریلیزر ہے, نماز مجھے اللہ سے کنیکٹ کرے گی, نماز مجھے آخرت کی یاد دلائے گی, نماز
बैंक बैलेंस है आखिरत के लिए, नमाज के मेडिकल बेनिफिट्स हैं, नमाज लेजीनेस को एलिमिनेट करती है, नमाज कम्युनिटी बेस्ड माइंडसेट बनाती है। कुछ लोग पूछते हैं ना इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे पैदा होंगे, भाई नमाज पढ़ो, मस्जिद में जाओ, इंटरपर्सनल स्किल्स पैदा हो जाएंगे। किसी से सलाम लोगे, किसी से वाकफियत बनेगी, इंटरपर्सनल स्किल्स ही है ना। इसी तरह नमाज में सेरेनिटी देगी, पेशेंस देगी, पीस देगी, और भी बड़े फ़वाइद हैं। बंदा तफक्कुर, फिर नमाज का एंड क्या है? ऑफ कोर्स नमाज का एंड अच्छा ही, देयर इज़ ऑल गुड, टाइम में बरकत है, डिसिप्लिन आ जाएगा लाइफ में, कितने ज़बरदस्त एंड है नमाज के, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करें, लेट्स से कि आप जो है ना वो चाहते हैं कि बस मैं मौजें करूं, उसका तदब्बुर तफक्कुर उस पर करें, उसमें क्या है, बस डोपामिन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, प्लेजर केमिकल। आप जो है वो लेज़ी हो जाएंगे, आप सिर्फ अपना सोचने लगेंगे, आपकी एग्रेशन बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली आपकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती जाएगी, क्योंकि इब्न अल क़य्यिम ने कहा ना कि गुनाह जब एक इंसान करता है ना, गुनाह जो है वो मिराज की तरह है। मिराज क्या होता है? सहरा में जो इफेक्ट होता है, आपको दूर से लगता है पानी है, पानी है, पानी है, लेकिन जैसे आप करीब जाते हैं पानी नहीं होता था। मिराज इफेक्ट, ठीक है, साइंटिफिक है, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो वो मिराज में पड़ जाता है बंदा कि ठीक है मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन असल में वो गिरता जा रहा होता है। लेजीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, ग्रेड्स आपके ख़राब होंगे, पढ़ाई आपकी ख़राब होगी, हेल्थ आपकी ख़राब होगी, हर चीज़ आपकी डिक्लाइन पे है। तो आप मुझे बताएं कि एक बेवकूफ़ इंसान ही नमाज को छोड़ेगा ना और दूसरी साइड पे जाएगा। जो तफक्कुर और तदब्बुर करता है वो तो स्मार्ट डिसीजन लेता है ज़िंदगी में, ओके। तो इसीलिए स्टीवन कोवी ने सक्सेसफुल लोगों की हैबिट बताई है कि दे ऑलवेज कीप द एंड इन माइंड। जब इंसान थोड़ा एंड सोच लेता है ना तो उसकी डिसीजन मेकिंग ज़रा अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो एंड को ज़रा माइंड में लाया करें कि ठीक है, आई कैन डू इट, बट व्हाट इज़ द एंड। जैसे एक उन्होंने सवाल मुझसे पूछा साहब ने कि मेरा दिल करता है मैं शादियां ना करूं, बहुत ओपन, मेरा दिल करता है मैं शादी ना करूं और इसी तरह चलता रहे। तो मैंने कहा क्या मतलब इसी तरह चलता रहे? उसने कहा कि देखिए शादी जो है ना बहुत बड़ा बर्डन है और क्या फ़ायदा इतना स्ट्रेस लेने की, इतना बर्डन लेने की। तो मेरा तो दिल करता है, और एक्चुअली वो शैतानी वसवसा बता रहे थे, ऐसा नहीं कि वो बुरे इंसान थे, वो अपना एक वसवसा बता रहे थे। मुझे वसवसा आता है कि मैं ना मल्टीपल रिलेशंस बनाऊं और बस, ठीक है, दैट्स इट। तो मैंने कहा ठीक है ज़रूर, लेकिन इसका एंड क्या है? उसका एंड सोचें आप, व्हाट इज़ ये चीज़ आपको कहाँ ले जाएगी, थोड़ा सा ये बैठ कर सोच लें, ठीक है। उन लोगों का एंड देखें जो इस डगर पे जा रहे हैं, उनका क्या एंड है? आज वो गोलियां खा रहे हैं साइकेट्रिस्ट से लेके, ठीक है ना, तबाह है, मेंटल हेल्थ उनकी तबाह है, फिज़िकल लाइफ उनकी तबाह है, लाइफ में बेबरकती उनके है। तो स्मार्ट डिसीजन लें, ठीक है शादी मुश्किल है, लेकिन व्हेन यू कंपेयर कि शादी का एंड जो है वो ज़्यादा बुरा है या कंवारे रहने का एंड ज़्यादा बुरा है, तो आप खुद ही अब डिसीजन ले लें। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ लड़कियों में भी आ रही, यंग बच्चियों में, कि वो भी शादी की अब कायल नहीं है फॉर वेरियस रीज़न। तो मैं उन्हें भी यही दावत देता हूँ कि आप तदब्बुर करें कि ठीक है, आई एक्सेप्ट शादी के चैलेंजेस हैं, आप पे जिम्मेदारियाँ आएंगी, आपकी मर्ज़ी कुछ ख़त्म होगी, आपको मर्द की भी बात माननी पड़ेगी। ऑब्वियसली कवाम होता है मर्द, अगर वो जालिम नहीं है, जालिम और कवाम में फ़र्क है, सो यू गेट माई पॉइंट। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा सा कैरियर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यस, शादी में गिव एंड टेक तो है। मैं नहीं कहता शादी के बाद बहुत जो है ना वो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन तदब्बुर तो करें ना, शादी का एंड गोल ज़्यादा बुरा है या कंवारे रह के एंड गोल ज़्यादा बुरा है? ऑब्वियस आपके सामने। और फिर उनकी मिसाल, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस जो इस डगर पे गई, ये जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, जिनको 40 साल में जाके याद आता है कि काश मैंने पहले ही शादी कर ली, और फिर वो रिग्रेट होता है उन्हें बहुत ज़्यादा, फिर उनकी उम्र भी गुजर चुकी होती, सब कुछ गुजर चुका होता है, ठीक है। तो वी डोंट वांट दैट। तो तदब्बुर ये है कि आप बैठ कर गौर फिक्र करें। आप देखिए ना, यूथ तफक्कुर और तदब्बुर करने लग जाए, उनकी डाइट भी ठीक हो जाए। आप कभी सोचें तो सही, मतलब आप खा क्या रहे हैं? फास्ट फूड, ये डेड फूड है, डेड फूड है। हाँ कभी कभी ठीक है, मैं नहीं कहता हराम है, हराम तो नहीं, ऑफ कोर्स हम भी खा लेते हैं, कभी कभी है, लेकिन इट इज़ बेसिकली डेड फूड। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और कंपेयर इट विद फ्रूट्स, कंपेयर इट विद जो ऑर्गेनिक डाइट है, कंपेयर इट विद हेल्दी डाइट, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। आप कभी डेयरी मिल्क के रैपर के पीछे पड़े तो सही है क्या उसमें? मैं आपको सुनाता हूँ, 56 ग्राम शुगर है
डेयरी मिल्क में 56 ग्राम शुगर है, ये मेरे सामने लिखा हुआ, ठीक है। 56 ग्राम शुगर का पता है क्या मतलब है? 16 ग्राम शुगर जो है ना वो होती है 1 चम्मच, बल्कि नहीं 4-5 ग्राम 1 चम्मच है, छोटी चम्मच, ठीक है। तो 56 ग्राम का क्या मतलब है? कितनी चमचियां? 10 से ज़्यादा, 12, 13, 14। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये चीनी पड़ी है क्रश, 14 चमचियाँ खा जाओ, खा जाएंगे? अब यही चीज़ डेयरी मिल्क में, मैं नहीं कहता हराम है, चॉकलेट खा सकते हैं, ऑब्वियसली मूड बूस्ट होता है, बड़ा कुछ होता है, लेकिन आप सोचिए ना, एक बंदा जो है वो चॉकलेट ही खाई जा रहा है और वो डेट्स की तरफ नहीं जा रहा। अल्लाह ने कितनी और चीज़ें शुगरी रखी हैं नेचर में, जो नेचुरल शुगर्स हैं और गुड कार्ब्स हैं उनके अंदर। तो फिर आप खुद जिम्मेदार हैं, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है ना। जब आपकी डाइट ही ठीक नहीं है, जब आप उस पर भी गौर व फिक्र नहीं कर रहे, इसको एक हैबिट बनाए गौर व फिक्र को, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी बैलेंस हो जाएगी। हर चीज़ पे रिसर्च करनी चाहिए। गोरों के पास मजहब नहीं है, दीन नहीं है, लेकिन उनमें ये क्वालिटी है। आप उनका लाइफस्टाइल देखें ना, बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होता है। ये मैं उन गोरों की बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे गोरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सरसाइज उनमें कितनी ज़्यादा है आप देखिए, उनमें हेल्दी लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा है, ठीक है। उनमें जो है वो एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा है, और डिसीजन मेकिंग, एक एक चीज़ वो बड़ा फॉलो करके करते हैं चीज़ों को। दे गो बाय द बुक, जो उनकी किताब है, जो भी बना लिया उन्होंने अपने लिए। और वी डोंट गो बाय द बुक। अल्लाह कहते हैं तैयब डाइट खाओ कुरान में, ठीक है। तो नौजवान जो है ना वो किसी भी चीज़ पे एफर्ट नहीं करना चाहते। डॉक्टर हमाद एक बड़ा मज़े का वाक़या सुनाते हैं, कहते हैं कि मैंने एक स्टूडेंट को उर्दू बाज़ार भेजा किसी काम के लिए। तो मैंने उससे कहा कि मेरी तुम्हें एडवाइस है कि तुम ना, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, वो माशाल्लाह वहाँ डीन है ना। तो कहते हैं मैंने अपने एक स्टूडेंट उर्दू बाज़ार भेजा किसी काम से, तो मैंने कहा तुम ना मेट्रो पकड़ो, ट्रेन, और ये सीधा तुम्हें वहाँ उर्दू बाज़ार के स्टेशन पे उतार देगी, तो जाकर कर आओ। तो उसने ज़िद की, नहीं मैं गाड़ी पे जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, गाड़ी पे चल गया। कहते वो 2.5 घंटे बाद आया, मुझे आ कहता है कि उर्दू बाज़ार नहीं मिला मुझे। कहते मैं हैरान, क्या मतलब इधर उधर हो गया उर्दू बाज़ार? व्हाट इज़ मेंट बाय दिस, उर्दू बाज़ार मुझे नहीं मिला। तो कहते इतनी जल्दी गिव अप कर दिया उसने। यानी कहते नौजवान नस्ल क्या है, 2.5 घंटे बाद वो आया है, क्या कर रहा था वहां पे? तो मैंने पूछा क्या उर्दू बाजार क्यों नहीं मिला तुम्हें? कहता बस वो मैं नहीं मिला, मुझे कोई जवाब नहीं था उसके। भाई पूछ लेते किसी से। गूगल मैप चलो ठीक है कभी कभी सही गाइड नहीं करता, और उर्दू बाजार है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जगह, आई नो, लेकिन उसने जीरो एफर्ट की उर्दू बाजार फाइंड करने की। तो वो कहना ये मुझे चाह रहे थे, हमें बताना ही चाह रहे थे कि यही वजह है, मतलब जहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट है, थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है ना, वहाँ पे जो है ना वो नहीं, मैंने नहीं करना। ओके, तो फिर जो है ना वो हम खुद कसूरवार हैं। फिर कोई भी आपको ना समझा सकता है, ना आपको ठीक कर सकता है। तो ये कुछ एटीट्यूड्स हैं हमारी नस्ल में, हमारी जनरेशन में। गिव अप बहुत जल्दी कर देना, मेहनत ही ना करना, बस ये सोचना कि कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे चीज़ें करा दे, मैंने खुद नहीं करना। तो इस तरह लाइफ नहीं गुजरती है। इस तरह गड्ढा खुद रहा है आपके लिए, खोद रहे हैं आप खुद, और उसमें आप गिरते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ा करें, रिसर्च किया करें, कोई चीज़ करने से पहले रिसर्च करके उसको फॉलो किया करें। हम तो दीन भी ऐसे फॉलो करते हैं, यानी सुनी सुनाई बात आगे कर देते हैं, पढ़ा ही नहीं कभी। फेसबुक पे कोई चीज़ आती है वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आप पूरी अपनी एक लाइफ डिज़ाइन करें, ठीक है, बैठ के कि मैंने कैसे चलना है और मैंने क्या करना है ज़िंदगी में, और एक बैलेंस लेकर आएँ, एक कंपोजर लाइफ में लेकर आएँ। तो इंसान में अल्लाह ने बड़ी क्वालिटीज़ रखी हैं। अगर इंसान सिर्फ बैठ के गौर व फिक्र ही करना शुरू कर दे ना दिन में 10 मिनट, तो मैं आपको बता रहा हूँ इंसान बड़ा कुछ कर सकता है, खुद बड़ा कुछ कर सकता है। लेकिन उसने अपना जहन बंद कर लिया हुआ है, और उसे अब बिल्कुल इसी तरह जैसे कि वो नींद की भी गोलियां ले लूँ और नींद आ जाए, हर चीज़ की गोलियां आ गई है ना, हर चीज़ की पिल आ गई है, तो अब उसे इसकी भी पिल चाहिए, रिलीजन की, कि रिलीजन में मुझे ना कोई पिल मिल जाए, कोई गोली मिल जाए, डिप्रेशन की भी कोई गोली मिल जाए, मुश्किलात हल होने की भी कोई गोली मिल जाए, और बस मेरी सारी मुश्किलात जो है ना वो गायब हो जाए एकदम से। तो इस तरह नहीं होता है। हमें अल्लाह ताला दावत देता है कि तुम तफक्कुर करो, तदब्बुर करो बैठकर, ताकि तुम्हारा माइंड खुले, और जब तुम्हारा माइंड खुलेगा तो फिर तुम खुद ही प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जो है ना वो आओगे।
ورنہ شیطان حاوی ہوتا جائے گا، وہ اور ڈیموٹیویٹ کرتا جائے گا، لرنڈ ہیلپ لیسنس کی طرف لے جائے گا آپ کو. پھر آپ لوگوں کے در در پہ جائیں گے، ان سے التجا کریں گے، میرا یہ مسئلہ حل کر دو، میری مدد کر دو، میں بہت مایوس ہوں. تو یہ چیز پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی اتنی نہیں پسند کہ انسان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. ٹھیک ہے نا، ایک حد تک مدد لی جا سکتی ہے، اس کے بعد لوگ بھی آپ سے تنگ آ جائیں گے. لوگ کہیں گے کہ یار عمل تو یہ کرتے نہیں، جب انہیں میں عمل کی طرف لاتا ہوں تب یہ بھاگ جاتے ہیں. اور باتیں سنانے کا انہیں بہت شوق ہے، کہانیاں سنانے کا، کیتھارسس کرنے کا انہیں بہت شوق ہے کہ میری کو بس سنی جائے سنی جائے سنی جائے. تو اس طرح لوگ بھی آپ سے پٹ آف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی کہے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو مجھ سے بھی مایوس ہے، مجھ سے مدد نہیں مانگ رہا اور کچھ کر بھی نہیں رہا. اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں حضرت مریم کے واقعے سے کہ اس حالت میں اگر اللہ انہیں کہہ سکتا ہے درخت ہلاؤ، تو پھر آپ کی کیا ایسی حالت آ گئی ہے کہ آپ سے کوئی حرکت ہی نہیں ہو رہی ہے، کوئی موومنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے. اٹھ کر کچھ تو کریں نا. اس ٹائم پہ 2 نفل پڑھیں، اٹھ کر کو دعا کر لیں. چلیں کبھی کبھی دعا کا اتنا دل نہیں کرتا ہے تو انسان جو ہے کوئی نیکی کا کام اس ٹائم کر لے، کوئی چیریٹی کر لے. آج کل تو آسان ہے بڑا، کوئی بھی آرگنائزیشن کی ویب سائٹ کھولیں تو کارڈ سے چیریٹی کر دی اسی وقت بیٹھے بیٹھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ اپنے اندر بڑی مثبت تبدیلیاں دیکھیں گے. اور یہ بڑی بیسک چیز ہے تفکر کرنا. ٹھیک ہے، تو تفکر کی عادت بنائیں. موبائل کو بند کر دیا کریں، سائڈ میں رکھ دیا کریں اور ذرا اپنی لائف کے بارے میں سوچا کریں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ زیادہ سوچیں. آپ پازیٹیو ہو جائیں. اللہ کے بارے میں سوچنے سے آپ میں بہت فرق آئے گا انشاءاللہ. اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو آپ میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کے. ٹھیک ہے، آپ کی ڈی موٹیویشن آہستہ آہستہ جو ہے نا ختم ہوگی. جو غبار آپ پر آیا ہوا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے کہ اگر میں آپ کو ان کی مثالیں دینا شروع کر دوں آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی اینڈ سٹیج ڈرگ ایڈکشن والے بچے کو میں نے ٹھیک ہوتے دیکھا. اینڈ سٹیج ایڈکشن، ڈرگ ایڈکشن بہت ورس ہوتی ہے، بہت ورس ہوتی ہے. اگر وہ وہاں سے واپس آ سکتا ہے ول پاور کی بیس پہ، اسپرچول پاور کی بیس پہ، تو کوئی بھی کسی بھی پرابلم سے نکل سکتا ہے اللہ کی مدد سے. آبویس سی بات ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات یاد رکھیں قرآنک جو اپروچ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اس لیے ہجرت کرو اگر تم سے اللہ کی عبادت ایک جگہ نہیں ہو رہی ہے. اور انٹرسٹنگلی اس سے اگلی آیا کون سی ہے جو آپ نے بہت بار سنی ہوگی، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئے گی. اب میں جب اس کی تفسیر پڑھی پچھلے دنوں میں بڑا حیران ہوا. قرآن میں یہ جو آیات کا سیکوینس ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس سے اگلی آیا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کی تفسیر جب میں نے کھولی تو میں نے پڑھا کہ صحابہ ور بینگ پرسیکیوٹیڈ ان مکہ اینڈ ادر لینڈس. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا پریکٹیکل سلوشن دیا کہ اللہ ہرگز یہ نہیں چاہتا تم ایک جگہ رہ کے پرسیکیوٹ ہوتے رہو. ٹھیک ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ نے سلوشن سامنے رکھا ہوا ہے، ہجرت کرو. لیکن کچھ صحابہ کے یہ فیئرز تھے، صحابہ کہہ لیں انہیں، یا کچھ ایسے لوگ جو ذرا ابھی ایمانی طور پہ اتنے سٹرونگ نہیں تھے. ٹھیک ہے، صحابہ میں بھی درجات ہیں، کچھ کا ایمان بہت سٹرونگ تھا، کچھ کا اتنا نہیں تھا. تو ان کے کچھ فیئرز تھے کہ اگر ہم سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو راستے میں موت نہ آ جائے، وہاں جا کر پرابلمز نہ ہو جائے، وہاں جا کر بیماری نہ ہو جائے، وہاں جا کر یہ نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کا موت تو وہاں بھی آئے گی، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، پریکٹیکل سلوشن لو، آگے بڑھو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. تو دیکھیں یہی بات ہے، اسلام پریکٹیکیلٹی کا قائل ہے. اگر ایک بندہ نے خود قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے سفر ہی کرنا ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں کرنا ایک سچویشن سے نکلنے کے لیے، اور اللہ نے حالانکہ کئی سلوشنز رکھے ہوئے ہیں، اور وہ خود ٹارچر بھی ہو، پرسیکیوٹ بھی ہو، اور کہتے جائیں کہ نہیں ہماری زندگی ایسی کیوں ہے، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک آپ پریکٹیکل سلوشن پہ نہیں آئیں گے نتھنگ کین ہیپن. جیسے آخری بات، میں اور طہا بھائی ایک بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے، بہت انفلوئنشیل وہ فیملی سے ہیں، پولیٹیشین کی فیملی سے ہیں. تو وہ اپنا پرابلم بار بار بیان کر رہے تھے، اور کئی بار انہیں سجیشنز دی گئیں کہ اس طرح کریں اس طرح کریں، لیکن وہ چیز نہیں چھوڑ پا رہے تھے جو اس پرابلم کی روٹ کاز تھی.
تو پھر میں نے کہہ ہی دیا کہ جب تک آپ یہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو ہماری بھی سجیشنز کوئی فائدہ نہیں دیں گی اور آپ کی پرابلم وہیں کی وہیں. اور وہ روٹ کاز تھی ان کی گندی کمپنی, بری کمپنی. ان کی خواہش یہ تھی کہ میں نمازیں بھی پڑھوں اور میں چرس بھی پیوں ان کے ساتھ بیٹھ. یہ ان کا اینڈ گول تھا, خواہش تھی, ٹھیک ہے, کہ شرابی کبابی دوستوں میں بھی بیٹھوں, وومنائزر دوستوں میں بھی بیٹھوں, اور جو ہے نا میرے پرابلمس بھی حل ہو جائیں. تو اس طرح نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو لیو, یو ہیو ٹو سیکریفائس, یو ہیو ٹو موو آن, اور یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ روٹ کاز, جو روٹ کاز آپ کو تنگ کر رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ کچھ چیزیں ہیں, اور تفکر اور تدبر کی طرف آئیں, غور و فکر کی طرف آئیں, اپنا مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں, آپ کے بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹرسٹ می, اگر آپ موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے بس واپس آ جائیں, تھوڑا سا ریئل ورلڈ میں واپس آ جائیں اور ذرا غور و فکر کرنا شروع کریں, اینڈ اسٹارٹ ود اللہ. ہو از اللہ, اور اللہ کی نعمتیں کتنی اور اللہ تعالیٰ کتنا مرسیفل ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.